دیکھیں نا، کبھی آپ نے سورۃ الفاتحہ کو نماز میں اس نیت سے پڑھا، کبھی اس نیت سے پڑھا کہ اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، پھر وہ راستہ کیا ہے، پھر وہ لوگ کون تھے، اور پھر اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر تو چلانا، لیکن دو طرح کے ایسے لوگ ہیں ان کے راستے پر نہ چلانا۔ اچھا، اب دیکھیں بڑی ایک دلچسپ موضوع شروع ہونے والا ہے سورۃ الفاتحہ کے اندر۔ ہم نے اللہ سے ہدایت تو مانگ لی، اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، پھر ہم نے اللہ اس صراط کو مزید واضح کیا کہ وہ کون سا راستہ ہے اللہ جس کی طلب ہم تجھ سے کر رہے ہیں، جس کو طلب کر رہے ہیں، جس کو مانگ رہے ہیں۔ پھر اس راستے کی مزید وضاحت آئی کہ صراط الذین، بولے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا اللہ جن پر تو نے، راستہ ان لوگوں کا اللہ جن پر تو نے انعام کیا۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، یا وہ لوگ جو، الذین کا کیا مطلب ہے جی؟ ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو، الذین، اور یہ کورس کے اندر کئی مرتبہ یہ ورڈ یوز ہوگا، ان لوگوں کا راستہ، انعمتا، انعمتا کا اشارہ کیا ہوگا جی؟ یہ فعل ہے، اس کا اشارہ کیا ہوگا؟ کریں، انعمتا، تو نے انعام کیا، جیسے انتا تھا نا، تو بالکل انعمتا، اے اللہ تو نے انعام کیا، علیہم، ہم کو جانا پہچانا ہے، وہ جو ہم آپ نے کہا تھا نا ربہم، اسی کو دوسری طرح پڑھا جاتا ہے ربہم، ہم اور ہم بالکل ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا جو یا جن پر انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم، سائن کریں، علیہم کا اشارہ کریں ذرا، علیہم، ان پر، انعام کیا تو نے علیہم، ان پر، علیہم، ان پر۔ جی، اب اگر کوئی آپ سے آ کر یہ پوچھ لے کہ یار یہ آپ ہر نماز میں کہتے ہیں اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، تو وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ سوال سمجھ آیا؟ اگر کوئی آ کے یہ پوچھ لے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، تو وہ کون لوگ ہیں جی؟ دایاں ہاتھ بلند کریں، بسم اللہ۔ 4 طرح کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ کتنی طرح کے؟ انبیاء، بولیں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اور یہ بھی قرآن کی آیت سے ہی پتا چلتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ اکبر، اللہ نے قرآن میں خود ہی بتا دیا کہ یہ 4 لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ تو ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ یہ، اب دیکھیں یہ پتا چل گیا کہ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ ان کا راستہ کیا تھا؟ بولے سوال آتا ہے یہ نہیں؟ مطلب یہ تو پتا چل گیا ٹھیک ہے جی جن پر اللہ نے انعام کیا، سوال یہ کہ ان کا کیا راستہ تھا جس پر چلنے کی آپ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ راستہ کیا تھا؟ دیکھیں سب سے پہلا راستہ تھا کہ وہ عمل کرتے تھے۔ بولے وہ کیا کرتے تھے؟ اور آپ کو پتہ ہے آپ کا عمل 2 طرح کا ہے، انسان جو بھی عمل کرتا ہے نا وہ کتنی طرح کا ہے؟ ایک دل کا عمل اور ایک جسم کا عمل۔ بولے عمل کتنی کی طرح کا ہے؟ دل کا عمل اور، دیکھیں اب کس کے دل میں کتنا اللہ کا ڈر ہے دکھائی دیتا ہے؟ بولے دکھائی دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ دل کی عبادت ہے۔ کس کے دل میں کتنا اخلاص ہے، کتنی اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ پر اس کا توکل کتنا ہے، یہ ساری چیزیں کیا دکھائی دیتی ہیں؟ نہیں، یہ دل کی عبادات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جسم کی عبادات، نماز، روزہ، حتیٰ کہ دین کی تعلیم حاصل کرنا جو ہم کر رہے ہیں، یہ ساری کس کی عبادات ہیں؟
جسم کی. تو یاد رکھیے گا ان لوگوں کا راستہ تھا, کیا راستہ تھا جی؟ عمل کرنا دل سے بھی, اور بولے دل سے بھی اور جسم سے بھی عمل کرنا. نمبر 2 دعوت, صرف خود عمل نہیں کرنا بلکہ دوسرے لوگوں کو اس کی طرف, بولے دوسرے لوگوں کو اس کی طرف بلانا, دعوت دینا. نمبر 3 تزکیہ, اپنے آپ کو پاک کرتے رہنا, ہمیشہ اللہ کی طرف پلٹتے رہنا, اصلاح کرتے رہنا, اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا, توبہ کرتے رہنا. یہ ان لوگوں کا طریقہ کار تھا. اور چوتھا تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. بولے چوتھی چیز کیا تھی جی؟ انبیاء کے راستے میں جس پر چلنے کی آپ دعا کریں, پہلا عمل کرنا, دوسرا بولیں دوسرا دعوت دینا, تیسرا تزکیہ اپنے آپ کو پاک کرنا, اور چوتھا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. بولے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. تو چلے جی, اس آیت کریمہ کی روشنی میں جب کہ ہمیں اپنے لیے جو بہترین ہمارے رول ماڈل ہونے چاہیے نا, جب ان کا ہمیں عمل بھی پتا چل گیا, ان کا ہمیں کردار بھی پتا چل گیا, وہ کون لوگ ہیں, انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, سب کچھ پتا چل گیا, تو ایک چیز باقی رہ جاتی ہے, وہ یہ چیز ہے کہ ہماری اللہ سے یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا. بولے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا. دیکھیں نا, کبھی آپ نے سورۃ الفاتحہ کو نماز میں اس نیت سے پڑھا, کبھی اس نیت سے پڑھا کہ اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, جن پر تو نے انعام کیا, پھر وہ راستہ کیا ہے, پھر وہ لوگ کون تھے, اور پھر بہت ضروری کہ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر تو چلانا, لیکن 2 طرح کے ایسے لوگ ہیں ان کے راستے پر نہ چلانا, نہ چلانا. اور وہ کون ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیری کا کیا مطلب ہے؟ نہ, المغضوب غضب کیا گیا, علیہم ان پر, غیر المغضوب علیہم نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر غضب کیا گیا. یہ جو مغضوب کا لفظ ہے نا, آگے چل کر ہمارے یہ سلیبس کا حصہ ہے, یہ اسم مفعول ہے, مطلب جس پر ایکشن ہو, جس پر کوئی کسی کام کا اثر پڑے. جیسے مظلوم ہے جس پر ظلم کیا گیا, مغضوب ہے جس پر غضب کیا گیا, جی, منصور ہے جس کی مدد کی گئی, معلوم ہے جس کو جانا گیا. تو یہ وہ تمام الفاظ ہیں جن کی ابتدا میم سے ہوتی ہے. بولے جن الفاظ کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ میم سے. علیہم آپ کے لیے جانا پہچانا ہے, ابھی آپ نے پڑھا. ولضالین, اور نہ ان کے راستے پر جو, بولے جو, واو کا کیا مطلب ہے؟ اور, لا, نہ. واو کا مطلب اور, لا کا مطلب نہ. الضالین جو گمراہ ہوئے. چلے اب میرا آپ سے یہ سوال ہے, بتائیے الضالین اسم ہے فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم. کیسے پتا چلا؟ شروع میں الف لام آ گیا, تو اسم کے شروع میں الف لام آتا ہے, فعل یا حرف کے شروع میں الف لام نہیں آ سکتا. اب اگلا سوال یہ ہے, عام اسم ہے یا خاص ہے؟ اگلا سوال یہ ہے, واحد اسم ہے یا جمع؟ کیسے پتا چلا جمع ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ جانون. ٹھیک ہے نا. اس کی دوسری جمع کیا ہو سکتی ہے؟ ضالون. دوسری جمع کیا ہو سکتی ہے؟ ضالون. اور یا نون والی جمع کیا ہو سکتی ہے؟ ضالین. اور واحد کیا ہے؟ ضال. واحد کیا ہے؟ ضال. جمع ضالون ضالین. جی, تو اے اللہ جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ان کے راستے پر چلانا, جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے ان کے راستے پر, بولے ان کے راستے پر نہ چلانا. تو دیکھیں ہماری شریعت ہمیں کتنا پیارا رول دے رہی ہے. ایک تو یہ کہ درست چیز کی طرف جانے کی دعا اور غلط کی طرف نہ جانے کی دعا. ایسا ہو رہا ہے نا جی, غلط کی طرف نہ جانے کی دعا. چلیے جی, تو سب سے آخری جو سورۃ الفاتحہ کی روشنی میں ہماری اچھی عادت بننی چاہیے وہ یہ کہ جو برے رول ماڈل ہیں ہم نے ان کے راستے پر نہیں چلنا, ان کے راستے پر نہیں چلنا. اور آپ کے علم میں احادیث سے مراد مغضوبی علیہم سے کون مراد ہیں؟ مغضوبی علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا, اس سے مراد کون ہے؟
یہود. اور ضالین سے مراد کون ہے؟ نصارہ جو گمراہ ہوئے. ضالین سے مراد نصارہ اور مغضوب علیہم سے مراد یہود. تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے ان کے راستے پر نہ چلانا بلکہ ان کے راستے پر چلانا جن پر تیرا، بولے جن پر تیرا انعام ہوا. اور وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین.